کو خدا دا خوف کر گل کرن تو پہلے یہ حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ ہوتا ہے جب آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پہ حملہ ہوتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت ہے، ریدہ کروندا ہے وہ۔ یہ خدا کا واسطہ اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی تربیت کے لیے تھوڑا لگام دو۔ دورے کو سمگلنگ اور منشیات سے جڑا گیا، کتنی شرمناک بات۔ آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ آپ کو یقین ہے کہ قیامت تک آپ کا اقتدار رہے؟ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکی۔ جب بٹ نے کو بات کر بھی دی تو میرا کیا کر لیں گے، تو وہ اگنور کر دیتے اس کو۔ کوئی ایسی بات تھی کہ جس پہ زد و کم پوک کیا جاتا ہے ایک بندے کو۔ ملی نغمے ہمیں دو ٹگے دا بندہ چکلاؤ، ہم جندہ قوم ہیں۔ یہ ہیں زندگی کے ثبوت، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ٹھڈے مارو، چپیڑے مارو۔ ایک اکیلا آدمی ہے، آپ 6 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں، مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے، پر کرے کیا آدمی؟ پوری کی پوری قوم نفسیاتی جذباتی طور پہ مریض بن چکی ہے۔ السلام علیکم ویورز، سلامتی آپ سب کے لیے۔ گزشتہ روز کراچی کے سٹی کورٹ میں معروف جو یوٹیوبر ہیں رجب بٹ، پیشی کے دوران اچانک وکلا کے گروہ نے ان پہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ جب رجب بٹ کی اہلیہ نے کہا کہ انصاف مانگنا انتشار نہیں ہے، ہم قانون اور آئین کے تحت، جو عجیب بات ہے، وکلا نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگین پوری کی پوری قوم جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکی۔ اس لیے مجھے حیرت نہیں، حیرت اگر تھوڑی سی مجھے ہوئی ہے کہ وکلاء جیسے ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، یہ سمبلز ہوتے ہیں، ان کو ذرا ہٹ کے بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر رجب بٹ نے کو بات کر بھی دی تو میرا کیا کر لیں گے، تو وہ اگنور کر دیتے اس کو۔ کوئی ایسی بات تھی کہ جس پہ زد و کم کو کیا جاتا ہے ایک بندے کو، تو اس کو زخمی کرنا، مار پیٹ کرنا، وکلاء کو یہ زیب دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کو دیکھیں، بات سنیں، نسلوں میں فرق ہوتا ہے، ڈی این اے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بات سن لیں چھوٹی سی، خاص طور پہ میرے نوجوان وکلا۔ ایک بار ڈاکٹرز نے ہڑتال کا فیصلہ کیا، بات ہے انگلینڈ کی، پرانی بات۔ اچھا، وہ ظاہر ہے پورے ڈاکٹرز ہڑتال پہ چلے جاتے تو ایسی کی تیسی کسی حکومت کی گھٹنے نہ ٹیکتی، پھر وہ خود ہی سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یار ہمارا تو کام ہی اجازت نہیں دیتا، ہمارا منصب، ہمارا پیشہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کریں، مریضوں کا کیا بنے گا۔ برین سٹارم کیا، چکا وہ انسانوں کے بچے تھے کہ کرنی بھی ہے، کر بھی نہیں سکتے، کیا کریں۔ انہوں نے پوسٹل سروس والوں کو اپروچ کیا، ہڑتال ہماری ہوگی، ہڑتال کریں گے ڈاکیے۔ وہ خطی ہے نا، 4 دن لیٹ مل جائے گا، 6 دن۔ پوسٹل سروس والوں نے ٹھوک کے ہڑتال کی، مطالبات ڈاکٹرز کے تھے مانیں گے۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، ملی نغمے ہمیں دو ٹگے دا بندہ چکلاؤ، ہم جندہ قوم ہیں۔ یہ ہیں زندگی کے ثبوت، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ٹھڈے مارو، چپیڑے مارو۔ کبھی نہ دیکھو، کوئی مسلمان میں سوچ بھی نہیں سکتا جو حضور سے محبت نہ کرتا۔ وہ کم کرتا ہوگا، کوئی زیادہ کرتا ہوگا، کوئی بہت زیادہ کرتا ہوگا، لیکن ان پہ صدقے باری ہر مسلمان۔ ان کا یہ فرمان یاد نہیں رہتا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو اگر زخمی ہوگا تو پورا جسم تکلیف میں۔ ایک بار یاد رکھنا، 2 بندے لڑ پڑے مسلمان، سننے والی بات ہے اگر کوئی سن سکے، وہ لڑ پڑے، یہ قتل ہو گیا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اس سچویشن میں قاتل جہنمی، آپ نے فرمایا دونوں جہنمی، چونکہ جو قتل ہوا اگر وہ قتل نہ ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، چونکہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا۔ دونوں جہنمی۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کبھی سوچ لیا کریں جب بھی کبھی
کسی انسان کے ساتھ بھی نہیں. اور مسلمان کا ظلم عزتوں کو کرنا، مار دیا فلانا کر دیا، کیڑی توپ چلائی، شرم بھی نہیں آئی. ایک اکیلا آدمی ہے، آپ 6 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں، مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے. پر کرے کیا آدمی؟ پوری کی پوری قوم نفسیاتی جذباتی طور پہ مریض بن چکی ہے. اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری، انسرٹنٹی، جس کو یہاں پڑھے لکھے بھی انسرٹینٹی کہتے ہیں، انسرٹنٹی، اب لوگوں کو پاگل کر دیا. بھوک، ننگ بہت خوفناک چیز ہے. ساحر لدھیانوی نے اشروں پہلے کہا تھا، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اور مفلسی اور غربت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، ذہن کی بھی ہوتی. روحانی طور پہ بھی کوئی آدمی مفلوک ہو سکتا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب، جب آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پہ حملہ ہوتا ہے، آئینی عہدوں کی عزت تو اس وقت بھی خراب ہوتی ہے. کو خدا دا خوف کرو، گل کرن تو پہلے یہ حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ ہوندا ہے. وہ کوئی گنا لے کے جاندی ہیں وہ بھیناں یا وہ ورکرس، جان دیو یار خدا دا واسطہ. ایک طرف وہ وزیر اعظم کلپدا پھردا ہے مذاکرات مذوکرات، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن یہ رویہ کیا ہے؟ کو خدا کا نام لو یار. تھوڑی کو گریس ہوتی ہے، وہ حملہ ہوتے تو آئینی عہدوں کی عزت خراب. یہ واٹ آئینی عہدے اس وقت؟ بھئی ایک مقبول ترین آدمی ہے، لوگ اس کو ملنے جاتے ہیں، ملنے دو، کم از کم رشتہ داروں وکلاء کو تو ملنے دو. اس سے ہوتا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کے اور عام آدمی کے درمیان خلیج بڑھتی ہے. اس بات کو سمجھو. اچھا، آپ کی پارٹی کی قیادت بشمول آپ کے پاکستان کی عبادت پہ حملہ کرتے ہیں، آئے سب مل کر اس کی مذمت اور سد باب کرتے ہیں. اچھا یہ گال ٹھیک ہے، کرو، پاکستان کی عبادت پہ حملہ کرتے، خدا دا خوف کرو یار. ایک اس ملک کی تاریخ اس اعتبار سے شرمناک ہے. کبھی آپ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک، یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، باپ اس کا دیکھو، دادا اس کا دیکھو، وہ خود دیکھو کتنی جنگجو عورت لڑ کے اس نے باپ کی شہادت کو فیس کیا، اس پہ بدترین ظلم کو فیس کیا. اس کو بھی سیکیورٹی رسک کہتے رہے آپ. کوئی عقل کو ہاتھ مارو یار. ایک دوسرے کو یہ بات کرنی بند کر دو. اور طریقے ہیں بات کرنے کے. آپ کو اگر گلا شکوہ ہے یا آپ نے کوئی بھانڈ پن کرنا ہے، کوئی جھکتے مارنی، وہ کر لو. اس طرح ہنسی مذاق میں بات کرو، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. کتنی بڑی بات کرنا ہے. جب آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پہ حملہ ہوتا ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، ریدہ کروندا ہے وہ ڈھیالا جیل ہے. اس کے بعد وہ بندے کھڑے ہو 100-50، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں منظر، مجھے نہیں پتا، 500 ہوتے ہوں گے، 1000 ہوتے ہوں گے. کیڑا حملہ ہو گیا ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی تربیت کے لیے تھوڑا لگام دو. ہمارے یہاں بیچنے کو اس طرح کے صدوں کے علاوہ رائٹ کچھ نہیں. اچھا، دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے لاہور میں نامناسب رویے پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو احتجاجی مراسلہ ارسال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے دورہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی گئی. بالکل چلائی گئی. کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں تو جانتا بھی نہیں اس مدد کو، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو. دورے کو اسمگلنگ اور منشیات سے جوڑا گیا. کتنی شرمناک بات ہے. آپ پورے صوبے کو یہ میسج دے رہے ہیں. یہ تہمت، الزام، سچ. بہت سی سچائیاں بولنے والی نہیں ہوتی. اگر سچ بھی ہے، منشیات وغیرہ یہ وہ، کئی ملکوں میں تو چرس اب الاؤڈ ہے. اقتدار کے نشے سے بڑا نشہ کوئی نہیں. عجیب و غریب بات ہے یار. اچھا،
دورے کا سوشل میڈیا پہ مہم چلائی گئی دورے کو اسمگلنگ اور منشا. خدا کا واسطہ یار، آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ آپ کو یقین ہے کہ قیامت تک آپ کا اقتدار رہے گا؟ میں آپ سب کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا ہوں. آپ مختلف فیزز سے گزرے ہو، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. پتہ نہیں، پالیٹیشین پروبیبلی دس از دا اونلی کمیونٹی ان دس کنٹری جو سیکھنے سوچنے پہ بلیو بھی نہیں کرتے. عجیب و غریب لوگ. اچھا، انتظامی حربے استعمال کرنے کا مقصد تصحیح کرنا تھا. جس انداز میں میرے دورے کے دوران معاملات کو وہ قطعی نہیں بلکہ جان بوجھ کے کیا، سب کو پتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے، عام ریڑھی والے کو بھی پتا ہے، چنگ چی چلانے والے کو بھی پتا ہے. بین الصوبائی صوبائی عزت یہ وہ وغیرہ، یہ واٹ از دس؟ میں پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میرا کبھی سیاست سے، اس نجاست سے کوئی تعلق نہیں رہا. پتہ نہیں پاکستانیوں میں ایسی ہی سیاست چلتی ہوگی، یہ ضروری ہوگا، مجھے نہیں پتا اس میں. میں ایک بات کرتا ہوں کہ ان کے آنے پہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ جو بھی ہے ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، آپ میرے بھائیوں وہاں سے آئے ہو، آپ کے ساتھ کتنے لوگ، وہ آتا لوگ اپریشیٹ کرتے، وہ نہ آتا تب بھی اپریشیٹ کرتے. یار چیف منسٹر نے چیف منسٹر پنجاب ہونے کا حق ادا کر دیا. آپ کو پسند ہے نہ پسند ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے نا ملک میں. کتنی خوبصورت بات ہوتی. وہ کہتے ہیں جی جو آپ کے ساتھ آئیں، جاتی عمرہ میں لنچ کریں میرے ساتھ. اچھا، اب آپ کو عجیب لگے گا یہ، کیونکہ ہمارے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے. اب بات سنو، تم میں سے تو کوئی بھی نہ رچرڈ دا لائن ہارٹ ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے. دشمنی کے بھی کوئی ادب آپ نے بالکل. اچھا کیا کر لیتا زیادہ سے زیادہ؟ اگر کچھ بھی نہ کرتے، تھوڑا رش زیادہ ہو جاتا تو پھر کڑی توپ چل جانی سے اوپر سے، پھر آگے رگڑی جا رہے ہیں. میں چھوڑو.